بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت ہو تو ایسی ہو۔ ایک ٹیچر کہتی ہیں میں کلاس روم میں داخل ہوئی اور پیچھے سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج اپنا سارا غصہ بچوں پر نکالوں گی۔ واقعی جس بچے نے ہوم ورک نہیں کیا تھا میں اسے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ ایک بچے کو میز پر سوئے ہوئے پایا، اس کا بازو پکڑا اور کہا تمہارا ہوم ورک کہاں ہے؟ وہ بچہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا اور لرزتے ہوئے بولا مجھے معاف کر دے، میں بھول گیا۔ میں نے اسے پکڑا اور اپنے سارے غصے اور وہ دباؤ جو میرے شوہر کی وجہ سے تھا اس پر نکال دیا۔ پھر میں نے ایک بچے کو پکڑا، وہ میرے قریب آیا، میرا دامن کھینچتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا اور جھک کر اس کی بات سنی۔ میں غصے سے مڑی، جھکی اور کہا ہاں بولو کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بڑی معصومیت سے کہنے لگا کیا ہم کلاس سے باہر بات کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے اسے بے صبری سے دیکھا اور سوچا کہ ضرور کوئی معمولی بات ہوگی، مثلا یہ کہ کسی ساتھی نے اس کا پین چوری کیا ہوگا، کسی نے اس کی کاپی پھاڑ دی ہوگی، کسی نے اس کی بک خراب کر دی ہوگی۔ لیکن جب میں نے اس کی بات سنی تو میں اس کی ذہانت سے حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کے پاس بے شمار تربیتی معلومات تھی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا دیکھیں ٹیچر، آپ بہت اچھی ہیں اور ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرا وہ ساتھی جسے آپ نے آخر میں مارا وہ یتیم ہے۔ وہ اس کی ماں اسے ہمیشہ مارتی رہتی ہے جب وہ کوئی بھی غلط کام کرتا ہے۔ وہ اسے غلط طریقے سے تربیت دیتی ہے، اس لیے وہ اکثر چیزیں بھول جاتا ہے اور ہر چیز سے ڈرا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے ساتھ کھیلنے سے بھی ڈرتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ ہم اسے ماریں گے۔ میں اس کا دوست ہوں اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے مار کھانا بالکل پسند نہیں۔ اگر آپ اس کا جسم دیکھیں تو آپ کو اس پر مار کے نشانات ملیں گے جو اس کی ماں نے اسے لگائے ہیں۔ پھر وہ بچہ مجھ سے کہنے لگا کیا آپ ہماری ماں اور مگر بھی بن سکتی ہیں؟ اور براہ کرم جب آپ کلاس میں آئیں تو اپنا غصہ اور پریشانی باہر چھوڑ کر آئیں، کیونکہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں حیرانی سے اسے دیکھتی ہوں اور کہتی ہوں تم اتنے بڑے لوگوں کی طرح کیسے بات کر رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے میری ماں نے ہمیشہ مجھے اچھا گمان کرنا سکھایا ہے اور یہ بھی کہا ہے تمہیں نہیں معلوم کہ سامنے والا کس حالت میں ہے، اس لیے اپنا غصہ اور اپنی پریشانی ایک طرف رکھو اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ دنیا میں بہت سی تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا اگر تم کسی کو پریشان دیکھو تو اس سے معافی مانگو، خواہ تم اس کی تکلیف کے ذمہ دار ہو یا نہیں ہو۔ پھر وہ مجھے گلے لگاتے ہوئے اور کہتا ہے یقیناً آپ کسی وجہ سے ناراض ہیں، اسی لیے آج ہمیں مار رہی ہیں۔ ٹیچر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں آپ سے سوری کرتا ہوں، برائے کرم ناراض نہ ہوں کیونکہ آپ بہت اچھی ہیں۔ میں حیرانگی کے عالم میں کھڑی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں بچی ہوں اور وہ میرا استاد ہے۔ کیا آج بھی ایسی تربیت ہوتی ہے بچوں کی؟ اور کیا ایسی مائیں موجود ہیں جو اپنے بچوں کو اس قدر عمدہ تربیت دیتی ہیں؟ میں نے اس بچے سے کہا ٹھیک ہے، میں اسے کیسے مناؤں؟ تو وہ بولا یہ لے چاکلیٹ، وہ اسے پسند کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کو معاف کر دے تو اپنے رب سے استغفار کریں اور سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہیں تاکہ جنت میں آپ کے لیے ایک درخت اگے۔ میں نے کہا جیسے دنیا میں درخت ہے؟ وہ بولا میری ماں کہتی ہے جنت کے درخت دنیا کے درختوں جیسے نہیں ہوتے۔ میری ماں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جنت کے درخت کے پھل بہت نرم اور شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں اور ان میں بیج بھی نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا انس کیا میں تمہاری ماں کو کوئی تحفہ دے سکتی ہوں؟ تو وہ بولا ہاں، مگر وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ انس میرا تحفہ تم ہی ہو۔ میں نے کہا واقعی تم ایک بہت بڑا تحفہ اور بہت پیارے بچے ہو۔ اس نے کہا چلیں آئیں اور احمد کو منائیں، اسے یہ چاکلیٹ دیں اور کہیں احمد یہ میں نے تمہارے لیے خریدی ہے۔ میں نے ان سے کہا تمہاری ماں واقعی ایک عظیم خاتون ہے، وہ جنت کی حقدار ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایک بچے نے مجھے پیچھے سے آواز دی مس آپ کیسی ہیں؟ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ انس تھا۔ اب ایک نوجوان تھا، اینک پہنے ہوئے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ اس کی ماں تھی جن کے چہرے پر نور تھا۔
بعد میں انس کی ماں میرے لیے ایک تحفہ لے کر آئیں اور کہا، آپ انس کی استاد تھیں، یہ تحفہ میری طرف سے قبول کریں۔ آپ نے بہت اچھائی کے ساتھ اسے سکھایا اور پڑھایا ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیسے؟ وہ بولیں، الحمدللہ، میرا بیٹا اب ایک ڈینٹل کالج میں لیکچرار ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا، آپ کا شکریہ، یہ ہدیہ تو آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے صرف انس کی تربیت کی ہے؟ حقیقت میں آپ کی تربیت نے مجھے بھی سدھار دیا ہے۔ آپ کے بیٹے نے مجھے سالوں پہلے ایک سبق سکھایا تھا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ اس کے باعث ہی میں نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت کی اور میرا ازدواجی رشتہ بھی بہتر ہو گیا ہے۔ حکمت: نیک بیوی معاشرے کی جنت بنانے کے لیے ایک مضبوط بنیاد ہے، اور گھریلو عورت کے کردار کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ وہ ایک پوری نسل کی مربی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ قصہ سنا ہو تو صرف سن کے نہ جائیے گا، اپنی پسند کا اظہار کیجیے گا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ یہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے زیادہ وزنی ہے۔ اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، جو کچھ آپ خرچ کریں یا شیئر کریں، اس کا اثر آپ کی زندگی میں برکت، صحت، رزق میں اضافے اور دل کی خوشی کا باعث بنے گا۔